والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مراد المشتاقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ بات پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب مدینہ منورہ میں آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور مبلغ بنا کے بھیجا، داعی بنا کے بھیجا، تو ان کی محنت سے 12 افراد اوس اور خزرج سے تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی وادی میں جمرات کے پاس ایک گھاٹی میں، جسے عقبہ کہا جاتا ہے، عقبہ عربی میں کہتے ہیں عقبہ، عین پہ زبر، قاف پہ زبر، با پہ زبر، اصل لفظ عقبہ۔ تو عقبہ جو تھی نا گھاٹی، اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 اوس اور خزرج کے جو افراد تھے، جن میں سے 3 خزرج کے تھے، باقی اوس قبیلے سے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان سے ملاقات فرمائی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی۔ پھر دوسری دفعہ دوسرے سال پھر 73 مرد اور 2 عورتیں تشریف لائیں۔ عورتوں میں ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلی جو تھیں ام عمارہ، یہ قبیلہ مازن سے تھیں، اور جو دوسری تھیں حضرت اسماء، یہ قبیلہ بنو سلمہ سے تھیں، جہاں اللہ کے نبی نے جہاں پہلا جمعہ پڑھایا مدینہ منورہ میں۔ تو یہ مستورات 2 ساتھ آئیں، باقی مرد حضرات تھے، کل 75 ان کی تعداد تھی، یعنی 73 مرد اور 2 عورتیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ رات کو ملنا ہے اور چھپ کر ملنا ہے، کیونکہ پتہ چل جائے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، نہ بات ہو سکے گی اور راز فاش ہو جائے گا، اس لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ٹائم دیا آدھی رات کا۔ تو یہاں سے یہ سبق بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ دین حکمت اور بصیرت کا نام ہے۔
فیصلے حکمت اور بصیرت سے کرنی چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی بروئے کار لانی چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ پہ توکل کرنے والا نہیں تھا۔ ہمارے نبی کی ذات سے بڑھ کر کون اللہ پہ بھروسہ اور یقین کر سکتا ہے؟ اور جن کو اللہ خود کہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ میرے محبوب آپ کو مسئلہ بنے تو آپ نے کہنا ہے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ توکل کرتا ہوں جو رب عرش عظیم کا مالک ہے، اس پر میں بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ترغیب دی گئی؟ یہاں سے یہ پیغام دیا گیا کہ اسباب کے درجے میں اپنی احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لاؤ، اپنی دعوت میں لوگوں تک پیغام پہنچانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو ان کو بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو بلایا، لیکن آپ کے ساتھ 3 افراد تھے جو آپ کے ساتھ تشریف لے گئے، 3 بندے تھے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور دوسرے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عباس تھے۔ حضرت عباس اس وقت مسلمانوں کا اسلام کا اظہار نہیں فرمایا تھا، انہیں آپ کے چچا تھے، آپ کے ساتھ گئے، لیکن اس وقت اظہار نہیں فرمایا تھا انہوں نے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ساتھ تھے۔ یہ 3 افراد اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھاٹی پہ کھڑا کر دیا کہ آپ نے نظر رکھنی ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو حضرت علی کو آپ نے گھاٹی پہ کھڑا کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے پہ کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو راستے پہ کھڑا کیا، اور حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے آدھی رات کو وہاں ملاقات کی ان سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق راستے میں کھڑے ہیں تاکہ کوئی آنے جانے والے کو خبر مل جائے، حضرت علی کو گھاٹی پہ کھڑا کیا، حضرت عباس آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی۔ جو پہلے 12 تھے نا، ان سے جو پہلے سال آئے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بیعت لی وہی بیعت تھی جو اللہ کے نبی نے عورتوں سے بیعت لی تھی، جس کا ذکر یہ 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ کا آخر ہے۔ سورہ الممتحنہ 28ویں پارے کا آخر ہے، جو اللہ کے نبی نے جن چیزوں کی عورتوں سے بیعت لی تھی، اللہ کے نبی نے عقبہ اولیٰ پر پہلے جو 12 آئے تھے نا، ان سے وہی بیعت لی اللہ کے نبی نے کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ کام ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا۔ یہ پہلا اللہ کے نبی نے ان کو جو بیعت کی پہلے 12 سے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ ولا یسرکنا، ولا یسرکنا، چوری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، اس پہ اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی۔ اور ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی۔ اور ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو ناحق قتل نہیں کرنا، یعنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ اور بعض قبائل ایسے بھی تھے کہ لڑکوں کو مار دیتے، غریب ہوتے، بھئی ان کو پالے گا کون، تو لڑکوں کو مار دیتے تھے، اس لیے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ، فرمایا بہتان بازی کسی پہ نہ کرنا، افترا نہ باندھنا، جھوٹ نہ باندھنا۔ اس سے جھوٹ بولنا بھی مراد ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی مراد ہے، جھوٹی قسم اٹھانا بھی مراد ہے، یا کسی کا جھوٹا نسب بنا لینا۔ کیا مطلب کہ کسی کا بیٹا لے پالک لیا تو اس کو مکمل تبدیل کر کے کہا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ ایک ہے باپ کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے والد کے نام پہ اس کا نام رہے۔ آپ لے پالک لے سکتے ہیں، متبنہ بیٹا لے سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، لیکن نسب اس کے باپ کا چلے گا۔ اس اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اس کے نسب کو تبدیل نہ کرو۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔
تو اللہ کے تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پہلے جو 12 آئے تھے نا، تو ان سے جو بیعت لی آپ نے ان باتوں پر لی جو سورہ الممتحنہ کے آخر میں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ تو جو اب آئے یہ 73 اور 2 عورتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اسی طرح چند باتوں کی آپ نے بیعت فرمائی۔ اور وہ بڑی عجیب باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بات فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ساری تفصیل سے بات فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بڑا عجیب انداز تھا کہ آپ تشریف فرما تھے، آدھی رات کا ٹائم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ 75 افراد جو مدینہ سے آئے تھے تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کا آغاز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ سب سے پہلے اپنی بات کا جب آغاز فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرنا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کا آغاز فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو باتیں فرمائی نا، مختصر لفظ تھے اور کمال تھا اس میں، سارے مضامین اور علم کے سمندر اس کے اندر آ جاتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے وہاں گفتگو فرمائی۔ اور کیونکہ زیادہ وقت بھی وہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، خطرہ بھی تھا کسی کو معلوم نہ ہو جائے، حضرت علی ادھر پہرے میں کھڑے ہیں، حضرت بکر صدیق ادھر کھڑے ہیں، اس انداز میں بات ہو رہی تھی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے بات فرمائی لیکن اتنی زبردست کہ محدثین نے قلم اٹھائے اور کئی چیزیں اس سے نکالی کہ اللہ کے نبی نے چند لفظوں میں مدینہ والوں کو کیا پیغام دیا اور انسانیت کو، مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف فرماتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بزرگی بیان فرماتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد آپ نے بڑی خوبصورت جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا السمع والطاعة بالنشاط والکسل۔ اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا السمع والطاعة بالنشاط والکسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بیعت فرمائی تو پہلا پیغام مدینے والوں کو کیا دیا؟ پہلا پیغام یہ السمع والطاعة، تم میری بات سنو گے، والطاعة اور اطاعت کرو گے، بالنشاط والکسل، چاہے سستی بھی پڑی ہوئی ہو، مشکل حالات ہوں، یا بالنشاط خوشی کا مرحلہ ہو، یعنی ہر حال میں تمہیں میری بات سننی ہوگی اور میری بات ماننی ہوگی۔ خوشی میں مان لو، غمی میں نہ مانو تو یہ بھی کوئی بات نہیں، غم میں مان لو، خوشی میں نہ مانو تو یہ بھی کوئی بات نہیں۔ السمع والطاعة، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کا آخر پڑھیں تو وہاں کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ آگے چلتے جائیں تو وہاں لفظ آئیں گے قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔
مومن کی شان یہ ہے جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اسے چاہیے سمعنا و اطعنا، میں نے سن بھی لی بات اور میں نے مان بھی لی۔ اور جو مسلم نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لی لیکن نافرمانی کی، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سنتا وہ بھی ہے، سنتا یہ بھی ہے، فرق یہ ہے جو اللہ کے نبی کو ماننے والا ہے وہ سننے کے بعد کہتا ہے اطعنا، ہم نے اطاعت بھی کر لی، بات کو مان لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام کیا دیا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی بات سنو، پیارے نبی کی بات سنو، اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرو، وَأَطَعْنَا، اس بات کو مان بھی لو۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا پہلا پیغام کیا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، کہیں بھی موجود ہو، السمع والطاعہ، سننا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا پیغام دیا۔ اور دوسرا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، اور وہ عقبہ ثانیہ میں مسلمانوں کو یہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا۔ دوسرا پیغام فرمایا النفقہ، میرے نبی نے فرمایا خرچ کرنا، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بالعسر والیسر، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، بالعسر والیسر، اللہ اگر تنگی کے حالات ہوں پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اگر یسر آسانی کے حالات ہوں پھر بھی خرچ کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام مدینہ والوں کو دیا، النفقۃ فی العسر والیسر، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہنا چاہیے، تنگی کے حالات ہوں پھر بھی خرچ کرو، آسانی کے حالات ہوں پھر بھی خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے کم ہو جائیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں۔ اور اللہ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا اسی 28ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے آخر میں کیا کہتے ہیں، فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کر، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، مال اور اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں، یعنی مال اور اولادیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں، عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے۔ مال میں اتنا مصروف ہو گیا کمانے میں، اللہ کی یاد بھول بیٹھا، اولاد میں اتنا مصروف ہو گیا، اللہ کی یاد بھول بیٹھا، فرمایا یہ تمہیں غافل نہ کریں، اگر لگ گیا اس کے اندر، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا ہوا میرا مال بڑھ جائے اور زیادہ ہو جائے، ایک دکان ہے تو 10 ہو جائے، ایک فیکٹری ہے تو 2 ہو جائیں، ایک مربع ہے تو 2 ہو جائیں، ایک مکان ہے تو 2 ہو جائیں، اس طرح بڑھتا جا رہا ہے، حرص جوان ہوتا جا رہا ہے، عمر بڑھتی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے کا حرص بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، عمر کے ساتھ حرص جوان ہوتا ہے، لمبی لمبی امیدیں جوان ہوتی ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے اولاد، یہ فکر ہو جاتی ہے انسان کو جب بڑا ہوتا ہے، میں کچھ اولاد کے لیے بنا جاؤں، یہ بھی بنا جاؤں، وہ بھی بنا جاؤں، یہ بھی کر جاؤں، وہ بھی کر جاؤں، اللہ فرماتا
فرماتے اتنا غافل ہوا کہ بھول بیٹھا مجھے میری طرف توجہ بھی نہ کی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. آگے اللہ نے پھر اگلی آیت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. جو مال اپنے لیے ساری زندگی کماتے رہے، اپنی اولاد کے لیے بناتے رہے، اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کے رسول کو بھول بیٹھے، پھر اس کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. خرچ کرو اپنے مالوں کو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ رزق تمہارے پاس ہے، یہ دولت تمہارے پاس ہے، یہ مال تمہارے پاس ہے. یہ نہ سمجھنا اس کا مالک میں ہوں، بلکہ اس کا مالک تو اللہ ہے. عارضی مالک تو بنا ہوا ہے، عارضی کاغذات تیرے پاس ہیں، عارضی نام تیرا ہے، مال تیرا نہیں. تو اس کا نگران ہے، نگہبان ہے. بینک میں پڑا ہے، تو نگہبان ہے. چیک پہ سین کرے گا تو پیسہ وہاں سے نکلے گا، لیکن جب موت کا فرشتہ آ جائے گا چیک بک بھی گھر میں رہ جائے گی، پیسہ بھی وہاں پڑا رہ جائے گا، پھر تیرے کام آنے والا کچھ نہیں ہے. تو مالک کہاں ہوا؟ تیری سانس تک یہ تیرے ساتھ ہے، جب تیری سانس نکلی یہ پرایا ہو گیا، دوسرے کا ہو گیا، تیرا کیا ہوا؟ انفقو، اللہ فرماتے ہیں خرچ کر، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. کب تک خرچ کر؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت. فرمایا موت سے پہلے پہلے خرچ کر لے، مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا، سارا کچھ یہاں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اور انسان فلاں کی تھی، یہ مکان فلاں کا تھا، یہ زمین فلاں کے تھی، نقشے یاد رہ جائیں گے، بندے نظر کوئی نہیں آئے گے. بہار دنیا چند روز ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کے. بہار دنیا چند روز ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کے. ہزاروں نقشے اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے. کہاں گیا تیرا دادا جان، میرا دادا جان؟ کہاں گیا میرے بزرگ پرانے جو بڑی عمر کے تھے، میری یادوں میں بستے تھے، میرے سامنے رہتے تھے؟ میرے باپ کا چہرہ، میری ماں کا چہرہ، میرے عزیز و اقربا کا چہرہ کہاں گیا؟ نقشے اللہ نے مٹا دیے ہیں، نظروں سے غائب فرما دیے ہیں. اس لیے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے انفقو مما رزقناکم. میں اللہ کا قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے کہ موت کا فرشتہ تیرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس سے پہلے پہلے تیری جان نکلنے لگے. اور اس وقت تو خود کہے گا، کیا کہے گا؟ فیقول، کہے گا، بندہ کہے گا جب موت کا فرشتہ سامنے آئے، مال و دولت جمع کیا ہوا سامنے موجود ہے، اس وقت ہر بندہ تمنا کرے گا کیا؟ ربی ربی، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑا ٹائم اور مجھے دے دے، تھوڑی مہلت اور مجھے دے دے، تھوڑا وقت اور مجھے دے دے. فَأَصَّدَّقَ، اس مال کا میں صدقہ کروں گا، خرچ کروں گا جو میں نے ساری زندگی کمایا جمع کیا. فَأَصَّدَّقَ، میں اسے صدقہ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا. اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑی محنت دے دے، تھوڑا وقت مجھے دے دے. اور اس وقت پتہ چلے گا جب اکیلی قبر میں
اپنے پیارے اپنے ہاتھوں سے تجھے مجھے لٹا دیں گے، پھر خبر ہی نہیں پوچھیں گے، اوپر مٹی ڈال کے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، پھر کیا پتا چلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ پیر مول نہ پاویں تنیا قبر اندھاری ڈٹھی، مال یتیم دائی میں کھاویں جی میں ترکاری مٹھی، حافظ یارا پتہ اون ویلے لگ سی جدوں آسی منہ تے مٹی۔ جب خالی جگہ پہ پڑے ہو جائیں گے اور کوئی نہیں ہوگا تیری میری سننے والا، خود سوال و جواب ہم سے ہوگا، جواب بھی مجھے دینا ہے، تیاری بھی مجھے کرنی ہے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، بندہ کہے گا اللہ مہلت تھوڑی دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے، جواب ملے گا لن یؤخر اللہ نفسا، ہرگز ہرگز کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اس ٹائم مہلت نہیں ملے گی، اذا جاء اجلها، جب وقت آ گیا موت کا، جب جام پینا پڑے گا موت کا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے تھے، پھر بھی تم نے یہی کرنا ہے، جب ٹائم مل گیا پھر آؤ گے تو اللہ پتہ ہے مجھے پتہ ہے تیرے مزاج کا، پھر بھی تو نے یہی کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا مدینہ والوں کو۔ جب عقبہ ثانیہ پر اللہ کے نبی نے گھاٹی میں ان کو خطبہ دیا تو اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی پیغام دیا کہ النفقہ خرچ کرو، العسر والیسر، تنگی ہو یا آسانی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 10 روپے کی توفیق ہے پھر بھی روزانہ دیا کر، 100 کی توفیق ہے تو دیا کر، یہ نہ سوچ کہ آج تو میرے جیب میں 10 روپے ہیں تو آج میں نہیں دے سکتا 100 ہو جائے گا، نہیں نہیں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے اور دل کو دیکھتا ہے، رب تو اخلاص کو دیکھتا ہے، اس کو قلت و کثرت کی بات نہیں، وہ تو محبت کو دیکھتا ہے کہ کس محبت سے میرے دے رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا خرچ کیا کر اللہ کے راستے میں۔ دوسرا پیغام میرے نبی نے مدینہ والوں کو یہ دیا، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، میرا پیغام اللہ کے نبی نے فرمایا یاد کر کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے مدینہ والے 75 آدمیوں کو یہ کہی، آپ نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کرتے رہنا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ اس امت کی تعریف بھی کرتا ہے نا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اس لیے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں اور ان نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے منع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، اللہ کے قرآن نے یہ پیغام دیا۔ اور مدینہ منورہ میں جانے والوں مسلمانوں کے لیے جو پہلے پہلے مسلمان تھے مدینہ سے آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو یہی پیغام دیا الامر بالمعروف
والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرو. کسی کو کہہ دو تیرا دوست ہے، تیرے تعلق والا ہے، تیرے محلے والا ہے، تیرے جاننے والا ہے، اسے کہہ دے یار نماز پڑھ لیا کر، یار خیر کا کام کر لیا کر، یار یہ اچھا کام ہے یہ کر لیا کر، یار یہ برا کام ہے اس کو نہ کیا کر. پیار سے، محبت سے، حکمت سے، بصیرت سے اس کو کہنا تیرا کام ہے. آگے مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، تیرا بھار اتر گیا، تیری ذمہ داری چلی گئی. میرے نبی نے فرمایا یہ ذمہ داری تیری، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. برائی کو دیکھ، طاقت ہے تو ہاتھ سے کر، طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہہ، طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل سے برا سمجھ، دل سے تو کہے یار یہ غلط کام ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا مدینہ والوں کو، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. وہاں مدینہ جاؤ گے تو وہاں لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا انسانیت کو. یہی تیری میری ذمہ داری بھی ہے، اپنے دوست کو، حلقہ احباب کو، اپنے محلے والوں کو. اللہ کا قرآن درجے بیان کرتا ہے کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنی فکر کر، میری اصلاح ہونی چاہیے. وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کی فکر کر. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کی فکر کر. لِتُنذِرَ قَوْمًا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اپنی بستی والوں کی فکر کر. وَمَنْ حَوْلَهَا، جو بستیوں کے ارد گرد ہیں ان کی فکر کر. 5 درجے اللہ نے بیان کیے قرآن پاک میں. فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اور چوتھا پیغام میرے نبی کا مدینہ والوں کو، یہ پہلا پیغام ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت باتیں ان کو سمجھائی. آپ نے فرمایا خیال کرنا، ان تقولوا فی اللہ لا تخافون لومۃ لائم. اگر آپ کوئی اچھی بات کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو ملامت کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، تو فرمایا ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا، اس سے نہ ڈرنا. لا تخافون لومۃ لائم ان تقولوا فی اللہ، تیری نیت اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو. تیری نیت دکھلاوے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی ذات کے لیے. کسی کو آپ نے اچھی بات کہہ دی، آگے سے وہ ملامت کر رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے کہہ دیا لا تخافون لومۃ لائم، پریشان نہ ہونا، اس کو کرنے دے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو کریں. اللہ کے نبی نے چوتھا پیغام یہ دیا مدینہ والوں کو. اور 5واں پیغام، یہی تو وجہ تھی اللہ کے نبی نے جب مسلمانوں کو یہ بات فرمائی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے دربار پہ بیٹھے ہیں، سفیر بن کے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے سفیر بن کے گئے. لقمہ ہاتھ سے گرا دسترخوان پہ، اٹھا کے کھانے لگے. ساتھ والا کوہنی مارتا ہے، یہ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان، ان کو کھانا نہیں ملتا، نیچے گرا ہوا اٹھا رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ کا جملہ سنو، عجیب جملہ فرمایا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، ان کو جو کہنا ہے کہنے دو، ہمارے نبی کی سنت یہ ہے اگر کوئی دسترخوان پہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو. شاید اللہ نے لقمے میں برکت رکھی ہو، شیطان وہ آپ کو کھانے نہیں دے رہا اس لیے آپ کے ہاتھ سے گرا دیا. میرے نبی نے فرمایا وہ کھا لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو میرے نبی کی سنت ہے، ان کو جو کہنا ہے کہہ دو، تو میں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا. اس نے فرمایا لا تخافون لومۃ لائم.
اور پانچویں بات بڑی خوبصورت کیا فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب میں مدینہ آ جاؤں، جب میں مدینہ آ جاؤں تو پھر میری نصرت بھی کرنی ہے اور لوگوں سے میری حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ میں مکہ چھوڑ کے آؤں گا، مکہ کو خیر باد کہوں گا، مدینہ والوں آپ کے پاس میں آ جاؤں گا۔ جب میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو ظاہر ہے جب میں آپ کے پاس پہنچا تو پھر وہاں یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ پھر میرا خیال آپ کو رکھنا ہوگا، میری نگرانی حفاظت کرنی ہوگی۔ حالانکہ ہمارے نبی کی ذات وہ تھی، اللہ کہتے میرے محبوب آپ کی جان ہماری حفاظت میں ہے، ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب آپ کو لوگوں سے میں حفاظت آپ کی کروں گا، لیکن اس کے باوجود امت کو درس دیا کہ اسباب کی دنیا میں اپنی حفاظت کا خود خیال رکھو، اسباب کی دنیا میں اپنی نگرانی کا خیال رکھو، کہیں جا رہے ہو تو تفتیش کر لو، ان سے وعدہ لے لو کہ میری جان میرا مال محفوظ رہے گا۔ تو میرے نبی نے یہ انسانیت کو امت کو پیغام دیا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ مجھے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، کرنے والی ذات تو ضرور اللہ کی ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں حفاظت کرنی چاہیے، اس میں کوئی منع والی بات نہیں ہے۔ جیسے میرے نبی نے اس صحابی سے کہا کس پہ آئے ہو؟ اونٹ پہ آیا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا اونٹ کہاں ہے؟ چھوڑ دیا، اللہ کے توکل پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے اس کی ٹانگیں باندھ دے، پھر اللہ پہ بھروسہ کر، جتنا تو کر سکتا ہے وہ تو کر، گاڑی کھڑی کر دو، لاکھ بھی ہم نہ کریں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ضرور ہے۔ توکل کا یہ درجہ ہے کہ اپنے حد تک کوشش کر، باقی رب پہ چھوڑ دے، فیصلے جو کرے، اپنی حد تک جو کرنا ہے کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ آپ میرا خیال رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوبصورت پیغام دیا، خوبصورت پیغام دیا مدینہ والوں کو، اقوی ثانیہ پر اللہ کے نبی نے پیغام دیا، تو پھر وہاں سب سے پہلے حضرت عباس کھڑے ہو گئے جو آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس کہنے لگے اب میری بھی بات سن لو، لے کے جا رہے ہو میرے بھتیجے کو مکہ سے مدینہ کی طرف، اب تم بھی خیال رکھنا، اگر حفاظت کر سکتے ہو، یہ ضرور ہے کہ قریش والوں نے کئی نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ آپ کی مخالفت ضرور کرتے ہیں، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ اللہ نے بنائی آپ کو ایسا ہے، مخالف ہوتے ہوئے بھی آپ کی عزت ان کے دلوں میں موجود ہے، احترام ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اس لیے ہماری قوم میں تو یہاں ہم خیال رکھنے کے لیے کافی ہیں، تم لے کے جا رہے ہو، وعدہ کرو کہ تم حفاظت کرو گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت عباس کی طرف دیکھا، اتنے میں ابو الحسن بولے جو ان کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم جنگجو لوگ ہیں، ہمارا کام ہی لڑائیاں کرنا ہے، یعنی اسلام سے پہلے قبائل کی جو جنگیں ہوتی تھی، ہم جنگجو لوگ ہیں، لڑائی کرنے والے لوگ ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کریں گے، آپ کی حفاظت ضرور کریں گے، جس حال میں بھی ہو تو آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں، یہاں مکہ میں آ کے عقبہ اولیٰ میں ثانیہ میں معاہدے ہو گئے، لیکن ہم نے اور قبیلوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جب آپ کی مان لیں گے تو پھر ہمارے وہ معاہدے تو خراب ہو جائیں گے۔ اگر آپ آ گئے، ہم سے تو وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ایک وعدہ اللہ کے نبی ہم بھی آپ سے چاہتے ہیں، سبحان اللہ کیا بات کر دی، ایک وعدہ ہم بھی آپ سے چاہتے ہیں، آپ نے وعدے لیے ہمیں سارے قبول ہیں، ہم
ہم سے وعدہ یہ کیجئے اللہ جب آپ مدینہ میں آ جائیں اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے، اللہ آپ کو اور عزتیں دے دے، اللہ آپ کو اور مقام دے دے، آپ کا پورے مدینہ پہ کنٹرول ہو جائے، قبضہ ہو جائے، غلبہ ہو جائے، تو پھر ایک وعدہ آپ ہم سے کریں، جس طرح مکہ سے آپ مدینہ ہمارے ساتھ جائیں گے، ہم وعدہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیں چھوڑ کے واپس نہیں آئیں گے، یہ وعدہ ہمیں چاہیے آپ سے۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے مسکرا کے عجیب جملے فرمائے، الدم الدم الہدم الہدم، یہ ایک جملے تھے خاص ان کے، الدم الدم، تمہاری لڑائی میری لڑائی ہوگی، تمہارا کسی سے صلح کرنا میرا صلح کرنا ہوگا، یعنی تم کسی سے اگر حق پہ لڑائی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، کسی سے صلح کروں گا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کر لیا مدینہ والوں سے، آپ کا وطن مکہ ہے، ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے آپ کو مکہ، اللہ کے نبی کے پاس بڑے موقع آئے اس وعدے کو ختم کرنے کے، لیکن میرے نبی نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ نبھایا۔ اللہ اکبر، وہ منظر بھی آیا جب آپ فاتح بن کے مکہ میں آ گئے، فاتح بن کے مکہ میں آ گئے، اللہ نے 10,000 کا لشکر لے کے آپ مکہ میں آ گئے، اور اس حال میں جب مکہ میں آئے تو سارے کے سارے خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، لیکن چند جو آپ کے مدینہ کے ساتھ انصار آئے تھے مکہ میں تو وہ علیحدہ بیٹھ کے رو رہے تھے، وہاں روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو کسی نے آ کے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ والے لوگ تو اکیلے بیٹھ کے رو رہے ہیں اور وہ تو روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی ان کو بلا کے لاؤ۔ انصار کے لوگ آ گئے، مدینہ والے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ نے مکہ کو فتح فرما دیا، فاتح مکہ بن کے، تو خوشی ہوتی ہے فتح والے دن، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سوچ یہ رہے ہیں جب فتح مکہ ہو گیا اب آپ کی حکومت ہے، سارا کچھ آپ کا ہے، آپ کا وطن بھی ہے، آپ کو یہاں سے محبت بھی ہے، جاتے ہوئے آپ رو بھی رہے تھے بیت اللہ کی جدائی میں، تو آپ کہیں یہاں رہ نہ جائیں، ہم رو اس لیے رہے ہمیں جدائی مل جائے گی۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، انصار کے لوگ جو میں نے وعدہ کیا تھا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میری زندگی اور دنیا سے جانا اب تمہارے ساتھ ہی رہے گا، اب میں تمہارے ساتھ۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اتنا موقع ملا، میرے نبی نے پیغام دیا کہ وعدے کو ایفا کیسے کرتے ہیں، وعدے کو۔ آج آپ کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں یہ پیغام دے رہا ہے انسانیت کو، میرے نبی کسی سے جو وعدہ کرتے ہیں تو اس کا ایفا کیسے کرتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اللہ اکبر، حنین کا موقع تھا، مال غنیمت آیا، مال غنیمت آیا، زیادہ آیا، اللہ نے بہت زیادہ مال غنیمت دے دیا، تو آپ نے مہاجرین کو زیادہ دیا غنیمت، انصار کو کم دیا، تو ایک انصار میں سے ایک نے کہہ دیا کہیں اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو گئے، مسئلہ کیا ہے کہ ہم بھی ساتھ تھے اور ہمیں تھوڑا دیا، ان کو زیادہ دیا مہاجرین کو۔ تو یہ بات میرے نبی تک پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو جمع کرو، انصار کو جمع کیا، تو میرے نبی نے عجیب جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم گمراہ تھے، راستوں پر نہیں تھے، تمہیں ہدایت کس کی وجہ سے ملی؟ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ملی، ہم راضی ہیں۔ تم مالداری میں کم تھے، اللہ نے فتوحات دی، مال کثیر تمہیں ملا، یہ زیادہ مال ملا کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی وجہ سے، تم ہر وقت آپس میں لڑتے تھے اور میں نے جا کے تمہارے دلوں میں محبتوں کے درس دیے اور اتنی محبت دی کہ بھائی بھائی تم بن گئے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے، ہم راضی ہیں اس بات پر۔ تو اللہ کے نبی نے چپ ہو گئے، سارے انصار سارے خاموش ہو گئے۔ میرے نبی پھر بولے، آپ نے فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا مجھے، خود کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی انصار سے، تمہیں مجھے یہ کہنا چاہیے تھا آگے جواب میں
کہ مکہ والوں نے تو آپ کو رہنے نہیں دیا، مدینہ والوں نے ہی ٹھکانہ دیا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں، ٹھکانہ تو مدینہ والوں نے دیا، انصار نے دیا، اور اپنے مال و جان سب کچھ قربان کر دیا آپ کے لیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ میرے نبی خود ان کو جواب دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اگلا جملہ عجیب فرمایا، آپ نے فرمایا یہاں سے دو جماعتیں ہو جائیں، ایک مہاجرین کی ہو، ایک انصار کی ہو، ایک مکہ والے اور ارد گرد کے لوگوں کی ہو، ایک مدینہ والوں کی ہو جنہوں نے ہمیں انصار بنے، تو وہ ادھر چل پڑیں، یہ ادھر چل پڑیں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ والوں کو یہ اعزاز ملا کہ وہاں آپ کو روضہ رسول ملا، میرے نبی کا وجود ملا۔ آج بھی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہمارے نبی کا وجود آج بھی اپنی قبر مبارک میں ایسے ہے جیسے پہلے دن رکھا تھا، آج بھی تر و تازہ موجود ہے۔ آج بھی فرشتے ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا محبت کی نگاہ سے مدینہ کو دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں 75 آدمیوں سے عقبہ ثانیہ میں گھاٹی میں جمرات کے پاس آدھی رات کو اللہ کے نبی نے ان کو یہی پیغام دیا۔ تو مسلمانوں کتنا خوبصورت پیغام ہے، السمع والطاعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنو، میری اطاعت کرو، یہ پہلا پیغام تھا۔ خوشی ہو کہ غمی ہو تمہاری نظر میرے اوپر ہونی چاہیے۔ النفقہ بالعسر والیسر، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہے، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دیتے رہنا ہے۔ اور تیسری بات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھے باتوں کو لوگوں کو کہنا رہنا ہے، بری باتوں سے روکتے رہنا ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا اللہ کے معاملے میں کوئی آپ پہ ملامت کرے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس میں آ جاؤں تو تم نے حفاظت کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ پیغام دیا مسلمانوں کو، ایک دوسروں کی مال کا، ایک دوسروں کے جان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو میرا مسلمان بھائی ہو گیا، کلمہ گو ہو گیا، وہ میرا بھائی ہو گیا۔ جب میرا بھائی ہو گیا تو بھائی کے مال کو حفاظت کرتے ہیں، یار اپنا مال ہے، اپنا مال ہے، تو ہم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس کا بھی مال ہے وہ سمجھیں کہ وہ میرا مال ہے، یار اس کا مال ضائع ہو رہا ہے، میں کوشش کروں یار ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرے مسلمان بھائی کا مال ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مال ہے، اس کی جان ہے، تو میری ذمہ داری ہے، تب مسلمان معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ میرے نبی نے مدینہ کی ریاست بنائی ہے تو یہ اصول ان کو بتائے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اس طرح رہنا ہے، تو پھر انصار والوں نے وہ کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبد الرحمن گئے، یا رسول اللہ بیوی بھی چھین لی، بچہ بھی چھین لیا، سواری بھی چھین لی، مال بھی چھین لیا۔ صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا گھر بڑا ہے، آدھا آدھا کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ میرا باغ ہے، آدھا آدھا کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ نکاح کر لے۔ آپ ذرا تصور کریں، اندازہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان تیار کیے جو اپنا مال و جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمارے دلوں میں نفرتیں آ گئی، قدورتیں آ گئی، ایک دوسرے کی غیبت، گلہ، شکوہ، ایک دوسرے سے نفرتیں۔ آج ہم مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم تو ہیں کچھ نہیں، بس میرا مفاد، میرا مطلب، میں نہیں۔ اب جب ایک لقمہ کھا رہے ہیں تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کو ملا ہے کہ نہیں ملا، یہ سوچ تو ہونی چاہیے میرا پڑوسی پیٹ بھر کے کھایا ہے کہ نہیں کھایا اس نے۔ یتیم بچے میرے محلے میں رہتے ہیں، ان کے پاس عید والے دن کوئی لباس ہے یا نہیں ہے؟ بیوہ عورت رہتی ہے، اس کا بجلی کا بل اس مہینے ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس نے رینٹ دیا کہ نہیں دیا؟ وہ گلی پہ تو نہیں آ گئی، وہ سڑک پہ تو نہیں آ گئے، وہ مکان کے باہر تو نہیں آ گئے۔ ایک مسلمان کی سوچ جب یہ ہو جائے گی تو ہر محلے کا، ہر گھر کا فرد سکون سے سوئے گا۔ وہاں ساری دنیا سکون سے سوتی ہے، وہاں ساری دنیا مزے سے سوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے بندوں کے لیے کرتے ہیں تو وہاں اللہ کے فرشتے ہمارے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ